حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی حضرت نافع رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سرد اور تیز آندھی کی رات، یعنی کہ رات کا وقت تھا، رات سرد بھی تھی یعنی کہ سردی تھی اور آندھی بھی تیز تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اذان دی، پھر کہا لوگوں اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، یعنی کہ کہا الا صلوا فی الرحال۔ اس کے بعد فرمایا جب کبھی شب بادہ باران کا سما ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح کا موسم ہوتا خراب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے جو اذان دینے والا ہے کہ تم الا صلوا فی الرحال کہو، یعنی کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، یہ اعلان کر دے مؤذن۔ تو مؤذن یہ اعلان کر دیتا تو پھر لوگ، کیونکہ بارش کا سما ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا گلیوں میں اور موسم بھی خراب ہوتا، دشواری ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت اور رخصت دی ہے۔ تو کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جو بندے کو مسجد میں لے کر آنے کے بندے اور نماز میں رکاوٹ ہوتی ہیں، جس طرح کہ علامہ عینی نے ابن حبان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مختلف وہ جو 10 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بندہ شدید بیمار ہو، شدید بیماری ہے، ٹھیک ہے، بندہ پھر بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، اور کھانے کا سامنے آ جانا، یہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ اگر کھانا آ جائے وہاں پہلے بندہ کھانا کھا لے۔ محدثین نے ساتھ یہ شرط رکھی ہے ساری حدیث کو جمع کر کے کہ بندہ پھر کھانا کھائے گا پہلے، کہ اگر نماز وہ پہلے پڑھ لے گا تو اس کی ساری نماز خراب ہو جائے گی، اس کا دھیان نماز میں کھانے کی طرف ہی رہے گا کہ میرا کھانا کہیں اور نہ کھا جائے، ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ یعنی کہ اگر بندے کو اس طرح کا خدشہ ہو میری سے پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، تو پھر بندہ کھانا کھا سکتا ہے کھانے لائق، پھر بعد میں نماز پڑھ لے۔ تو تیسری چیز، جب بھوک لگی ہو، بھوک میں بندہ کس طرح پھر نماز پڑھے گا، ٹکرے ہی مارے گا، 2 منٹ میں جان چھڑا کے بندہ واپس چلا جائے گا۔ سہو نسیان، یعنی کہ بندہ بھول چکا ہو، کہ بندے کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ بھولنے کی عادت ہو یا پتہ نہ چلے۔ غیر معمولی، یعنی کہ بندے کو موٹاپا ہو، بندہ پھر بھی مسجد میں آنے کے یعنی کہ رکاوٹ ہے درمیان میں۔ اور تقاضا بولو براز، یعنی کہ بندہ پھر بھی لیٹ ہو سکتا ہے مسجد میں آنے سے، اگر بندے کو استنجا کرنا ہے ضروری ہے یا پیشاب کرنا بندے نے، تو پھر بھی بندہ مسجد میں آنے سے لیٹ ہو سکتا ہے۔ راستے میں مال جان کا خطرہ ہونا، یہ چیز ہوگی۔ سخت سردی، تکلیدہ بارش، جس طرح آندھی سمجھ لیں برف باری ہو رہی ہے، اس طرح ہو۔ زیادہ تاریکی جس میں آنا جانا دشوار ہو، اندھیرا کافی ہو۔ لہسن اور پیاز، مولی وغیرہ کھانا جس سے بندے کی بدبو ہو، اس لیے بندہ کہے جی چلے یہ بدبو ختم ہو جائے میں پھر چلا جاؤں گا۔ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ جو محدثین نے یہ 10 چیزیں ہیں جو بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ملنے سے۔ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جماعت کا وقت ہونے والا ہے، اذان ہو گئی ہے، میں جماعت سے پہلے ہر کام سے فارغ ہو جاؤں۔ اگر بندہ بیمار ہے تو گھر میں پڑھے، اگر طوفان ہے بارش ہے تو بندہ پھر بھی گھر میں پڑھے۔ اور ہماری مساجد میں یہ سہولت ہونی چاہیے جب اذان ہو جائے تو کیا کریں، الا صلوا فی الرحال کا اعلان کرے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر والی یہ روایت ہے۔